اونٹ اپنا خیال رکھنے والے شخص سے محبت کرتا ہے اور شکوہ بھی۔ سوشل میڈیا پر عرب ممالک میں ایک اونٹ کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ اونٹ کے مالک نے اسے فروخت کر دیا اور وہ نئے مالک کے پاس پہنچ گیا۔ کچھ عرصہ بعد اونٹ کا اپنے پہلے مالک سے کہیں ٹاکرا ہوا۔ دیکھتے ہی اونٹ اپنے پہلے مالک سے محبت بھرے انداز میں گلے ملتے ہوئے شکوہ کناں ہوا۔ اونچا لمبا اونٹ اپنے مقابلے میں کمزور اور کوتاہ قد انسان سے کیسے گلے ملتا ہے، آپ ساتھ چلتی ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر سورۃ الغاشیہ کی آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ کے فرمان پر غور کیجئے، جہاں اللہ تعالیٰ اونٹ کی تخلیق پر غور و فکر کی توجہ دلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانی 10 ماہ کی گابن اور سیدنا صالح کی معجزاتی اونٹنی مارنے کی سزا کے طور پر قوم سمود کی تباہی کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب العزت کی بے شمار مخلوقات میں سے اونٹ پر غور و فکر کی دعوت اس کی اہمیت دو چند کر دیتی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایک اونٹ کے شکوہ کناں ہونے کا واقعہ بھی احادیث کی کتب میں موجود ہے۔ دنیا میں بنیادی طور پر 2 طرح کے اونٹ پائے جاتے ہیں، ایک کوہان والے اور 2 کوہانوں والے۔ اونٹوں کا بنیادی مسکن ایشیا اور افریقہ ہے، یہیں سے یہ آسٹریلیا اور شمالی امریکہ میں منتقل ہوئے۔ ایک کوہان پر مشتمل اونٹ کی نسل عربین اونٹ کہلاتی ہے۔ دنیا میں 90% اونٹ عربین قسم سے تعلق رکھتے ہیں۔ 2 کوہانوں والے اونٹوں کی بھی دنیا میں 2 اقسام ہیں۔ وسطی ایشیا کے 2 کوہانوں والے اونٹ بختری اونٹ کہلاتے ہیں، جبکہ چین کے مغرب میں منگولیا کے اونٹ جنگلی بختری اونٹ کہلاتے ہیں۔ ان دونوں اقسام کی جسامت میں واضح فرق ہے۔ چربی سٹور کرنے والی اونٹ کی کوہان خوراک کی کمی یا عدم دستیابی کی صورت میں اونٹ کی توانائی کی ضرورت پورا کرتی ہے۔ یہی خاصیت اسے اپنی ممالیہ نسل کے باقی جانداروں سے ممتاز کرتی ہے۔ ریگستان کے شدید ریتلے طوفان میں اونٹ کی آنکھ میں موجود صاف اور شفاف جھلی کے ذریعے اس کی آنکھ کی حفاظت کا قدرتی انتظام بھی اس کی خصوصیت ہے۔ اونٹ آنکھ کی اس بند جھلی سے بھی دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آرکیالوجی کے ماہرین کے اندازوں کے مطابق اونٹ 3000 سال کے زائد عرصے سے انسان کی خدمت کر رہا ہے۔ ریگستانی ماحول میں 40 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے سامان کی نقل و حمل کے لیے اونٹ کی زبردست افادیت کی وجہ سے ریگستان کا جہاز اسے کہا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کرتے ہوئے اونٹ کی سواری منتخب فرمائی تھی۔ دودھ، گوشت اور ٹیکسٹائل میں اونٹ کے بالوں سے فائبر حاصل کرنے کے لیے بھی اونٹ سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ ماہرین غذائیات کے مطابق اونٹ کے دودھ اور گوشت میں کولیسٹرول بہت کم جبکہ منرلز اور وٹامن سی بہت زیادہ مقدار میں ہوتا ہے۔ میڈیکل سائنس کے مطابق بیکٹیریا اور وائرس سے لگنے والی بیماریوں، کینسر، شوگر کے علاج اور عمر بڑھنے کے اثرات کم کر کے قوت مدافعت بڑھانے میں اونٹ کا دودھ اور گوشت بہت مددگار ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اونٹ کا دودھ پی کر کلی کرنے اور اونٹ کا گوشت کھا کر وضو کرنے کا حکم ہے۔ سمارٹ لمبی ٹانگوں پر بھاری بھرکم جسم کوہان اور لمبی گردن پر مشتمل اونٹ اپنے جسم کا 25 سے 30% پانی کم ہونے کی صورت میں بھی ڈی ہائیڈریشن کا شکار نہیں ہوتا۔ اونٹ کے علاوہ دیگر جاندار 10 سے 15% جسم میں موجود پانی کم ہونے کی صورت میں جان لیوا ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ 7 سے 11.5 فٹ کی قامت رکھنے والا اونٹ بہت کم وقت میں 13 سے 40 گیلن سے زیادہ پانی پینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 34 دانت رکھنے والا اونٹ تنگ کرنے والے پر سبز رنگ کا مادہ پھینک سکتا ہے یا اسے اپنے جبڑوں میں دبا کر اٹھا لیتا ہے۔ اپنے دشمن کو کک آؤٹ کرنے کے لیے اونٹ اپنی چاروں ٹانگیں استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چاروں ٹانگوں پر بیٹھنے کی خصوصیت اونٹ کو منفرد بناتی ہے، جبکہ دیگر چوپائے ہمیشہ پہلو کے بل یا 2 ٹانگوں پر بیٹھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اونٹوں کے باڑے میں نماز کی ادائیگی ممنوع ہے۔ اسلامی ہدایات کے مطابق دیت، زکوٰۃ اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے لیے بھی اونٹ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اونٹ کی قربانی میں 7 سے 10 افراد حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ تاریخ انسانی میں اونٹ فوجی ضروریات کے لیے خصوصاً صحرائی جنگوں میں استعمال ہوا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمن ٹینک ڈرائیور اونٹ کی لید کے اوپر سے اپنی گاڑیاں گزارنا خوش قسمتی سمجھا کرتے تھے۔ اردو ادب کی ضرب الامثال میں بھی اونٹ کا ذکر موجود ہے۔
اونٹ کے گلے میں بلی، اونٹ کے منہ میں زیرہ، اور اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور اونٹ کی ضد وغیرہ اردو کے عام اور مشہور محاورے ہیں۔